السلام علیکم، میرا نام حبیب احمد ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رزق کے بارے میں چند باتیں بتانے لگا ہوں۔ رزق عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی گرامر کے حساب سے جو رزق کا لفظ ہے یہ مصدر ہے، اور مصدری معنی اس کے آتے ہیں دینا، کسی کو کوئی چیز دینا، اس کو رزق کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں جو مصدر ہوتا ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو رزق کا لفظ ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں عام طور سے لیا جاتا ہے کہ رزق اصل میں کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دی گئی ہو تو وہ جو چیز دی گئی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی کے حساب سے ہمارے پاس اللہ کی جو بھی نعمت ہے وہ ساری کی ساری رزق کے اندر شامل ہے۔ ہماری یہ آنکھ ہے یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے، ہماری یہ ناک ہے یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا منہ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں۔ اس طرح اور جو بھی اللہ کی ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری رزق کے اندر آ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے جو ہے نا پھپھو، ہماری خالائیں، ہمارے پھپھا، ہمارے خالو، ہمارے کزنس، اور اسی طرح جو ہے نا ہماری کسی بیویاں جو ہوتی ہیں، پھر ہماری اولاد ہوتی ہے، اسی طرح سسرالی رشتہ دار، یہ سارے کے سارے جو ہے رزق کے اندر شامل ہیں۔ یعنی کہ ان چیزوں کی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں جاتا، ان چیزوں کو ہم کبھی رزق سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رزق جو ہے نا وہ صرف پیسے کو کہا جاتا ہے، مال و دولت کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو مال و دولت ہے، پیسہ ہے، یہ رزق کا ایک ادنیٰ درجہ ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ رزق موجود ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اور بہت ساری اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ کوئی پیسے والے ہوتے ہیں، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ کوئی پیسے والے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، لیکن وہ اولاد نیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں بہت یعنی کہ پیسے کے حساب سے کم تر لوگ ہوتے ہیں، پیسہ اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں ہوتا، مال و دولت ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا رزق ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اور جو ہے نا اس کے علاوہ ان کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی اللہ کی عطا کردہ چیز ہے اس میں غور کرے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری رزق کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں بالکل ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ پیسہ ہی رزق ہے، پیسہ رزق کا ایک ادنیٰ درجہ ہے، اور رزق کا کہتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا ایمان ہے، کہ اگر اللہ نے کسی کو ایمان دیا ہوا ہے تو وہ رزق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی رزق ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے جو بھی چیز ہمیں عطا کی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگیں۔